مثلا لفظ ہبہ ہے، تو ہبہ جو ہے حقیقتاً تملیک دون عوض پر بولا جاتا ہے کہ کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا عوض کے بغیر۔ اگر عوض ہو پھر تو جو ہے وہ مبادلۃ المال بالمال، وہ بیع و شرح بنتی ہے۔ تو عوض کے بغیر کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا، یہ کس کی تعریف ہے ہبہ کی۔ اور بیع کیا ہے کہ تملیک بالعوض، بیع اس میں حقیقت ہے۔ اب ہبہ جو ہے اس کو بول کے مراد تملیک بالعوض لینا تو یہ مجاز ہے۔ تو اصل کلام میں حقیقت ہے، تو حقیقت کے پیش نظر یعنی ہبہ بول کے تملیک بدون العوض مراد لی جائے گی، تملیک بالعوض مراد نہیں لی جائے گی۔ بیع بول کے تملیک بالعوض مراد لینا حقیقت ہے، اور تملیک بدون العوض مراد لینا مجاز ہے۔ تو یہ جب لفظ بیع بولا جائے گا تو اس کا معنی تملیک بالعوض لیا جائے گا، یعنی حقیقت لی جائے گی مراد، مجاز مراد۔ جب جا کے حقیقت متعذر ہوگی تو پھر مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ دوسرا اصول، اذا تعذرت الحقیقۃ یصار الی المجاز، جب حقیقت متعذر ہوگی تو پھر مجاز مراد لیا جائے گا۔ جس طرح کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اکلت من الشجرۃ، اکلت من الشجرۃ، میں نے درخت سے کھایا، تو حقیقت کیا ہے کہ درخت کے چھلکے کھائے، چھال، اس کے پتے کھائے، اس کی ٹہنیاں کھائیں، اور یہ متعذر ہے۔ فَيُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ، تو پھر مجاز لیا جائے گا۔ وہ کیا؟ درخت کا پھل کھایا، کہ میں نے فلاں درخت سے کھایا، تو اس میں مجازی معنی مراد ہوگا، چونکہ حقیقت جو ہے وہ متعذر ہے، سوائے اب اس کے کہ جو شاذ چیزیں ہیں، یا مثلا کسی درخت کا کوئی چھلکا بطور علاج کھایا جاتا ہے، تو جو عموم بالعموم جو ہے وہ یہ جب گفتگو کی جاتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ آم کے درخت سے کھایا، یا میں نے مالٹے کے درخت سے کھایا، تو اس سے مراد اس کا پھل ہوتا ہے، نہ کہ خود درخت کا تنا یا چھلکا یا ٹہنیاں یا پتے، وہ مراد نہیں ہوتے۔ تیسرے نمبر پر مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے جب تک کہ تقیید کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اگر تقیید کی دلیل ہو تو پھر مطلق مطلق نہیں رہتا۔ تقلید کی دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نصاً اور دوسری دلالتاً۔ نصاً تقیید کی دلیل ہو تو پھر بھی مطلق مقید ہو جائے گا، اور نصاً نہ ہو، دلالتاً ہو تو پھر بھی مطلق مقید ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی بندے نے کسی کو کہا کہ میرے لیے گھوڑا خریدو، اب گھوڑا خریدو میں مطلق ہے کہ گھوڑا کس رنگ کا ہو، کس قسم کا ہو، کس نسل کا ہو۔ اب جو جس طرح کا بھی خرید لے خریدنے والا، تو وکیل بنانے والا جو ہے وہ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ تم نے تو میرے حکم پہ عمل صحیح نہیں کیا، کیونکہ اس نے اس کو مطلقاً کہا تھا گھوڑا خریدو۔ لیکن جب یہ نصاً تقیید کر دیتا ہے، مثال کے طور پر کہتا ہے کہ میرے لیے تم سفید گھوڑا خریدو، اب مطلق مطلق نہیں رہا بلکہ مطلق مقید بن گیا ہے۔ تو اب اس میں یعنی یہ تقیید معتبر ہے۔ اگر صرف وہ گھوڑا خریدتا ہے کالے رنگ کا، تو یا یہ کہ میں گھوڑا تو خریدا ہے نا، تو
اب یہ مامور بھی پہ عمل نہیں ہوگا، چونکہ ساتھ خود ہی قید لگائی تھی متکلم نے کہ میرے لیے گھوڑا خریدو جو کہ سفید گھوڑا ہو۔ اچھا جی، ایسے ہی کسی نے کہا تھا کسی کو کہ میری شادی کرواؤ، اور یہ نہیں کہا تھا کہ رشتہ لاہور کا ہی ہو یا بحر کا ہو، مطلقاً کہا تھا۔ تو اب المطلق یجری علی اطلاق ہی ہے، لیکن جس وقت وہ اس کے اندر تقیید کرتا ہے، مثلا وہ بچی پڑی ہوئی ہو اور لاہور کی ہو، تو یہ نسن تقیید کرتا ہے، تو پھر اب اسی کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے دلالتاً تقیید۔ دلالتاً تقیید جو ہے وہی ہے کہ جس وقت تم کسی کو کہتے ہو کہ میرے لیے قربانی کے لیے بکرا خریدو یا دمبا خریدو یا بکری خریدو، تو اب اگرچہ آپ نے یہ ساتھ قید نہیں لگائی کہ اس کے سینگ بھی ٹھیک ہوں، اس کی دم بھی ٹھیک ہو، وہ عیوب سے سلامت ہو، یہ ساری شرطیں آپ نے بیان نہیں کیں، تو پھر بھی وہ ساری شرطیں معتبر ہوں گی، بلکہ ضروری ہوں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ تو بکری کہی ہے، ساتھ یہ نہیں کہا کہ اس کی آنکھیں بھی صحیح ہوں، کہ دلالتاً جب قربانی کے لیے ہے تو پھر قربانی کے لیے تو سارے عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح یعنی دلالتاً بھی تقیید ہوتی ہے، جس طرح کہ نسن تقیید ہوتی ہے، ایسی ہی دلالتاً تقیید بھی ہوتی ہے، اور دلالتاً تقیید کا بھی مخاطب کو لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ آگے یہ ہے کہ جو تجزی کو قبول نہ کرے اس میں بعض کا ذکر کیا جائے تو کل ہی مراد ہوگا۔ مثال کے طور پر طلاق ایسی چیز ہے تجزی کو قبول نہیں کرتی، تو جب کہے تجھے آدھی طلاق ہے، تجھے پونی طلاق ہے، تو اب کل طلاق مراد ہوگی، یعنی وہ آدھی آدھی نہیں رہے گی، چونکہ طلاق تجزی کو قبول نہیں کرتی، اور جو چیز تجزی کو قبول نہ کرے اس میں سے بعض کا اثبات وہ کل کا اثبات قرار پائے گا۔ ایسے ہی کوئی کسی کو وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے آدھا حج کر دینا، تو حج بھی تجزی کو قبول نہیں کرتا، یعنی حج ہو اور ہو آدھا اور اس پر ثواب ملنا ہے تو پورے کا ملنا، نہیں ملنا تو پھر کچھ بھی نہیں ملنا۔ تو جب کسی نے نصف حج کی کسی کو وصیت کی تو یہ نصف جب ثابت ہوا تو اس سے، چونکہ حج ایسی چیز ہے جو تجزی کو قبول نہیں کرتا قبولیت کے لحاظ سے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ کل حج مراد ہوگا، یہ نہیں کہ اس کی طرف سے موسی کی طرف سے آدھا حج کیا جائے۔ پھر یہ قانون ہم نے پڑھا کہ وصف حاضر میں لغو ہوتا ہے اور غائب میں معتبر ہوتا ہے۔ وصف حاضر میں لغو ہوتا ہے، غائب میں معتبر ہوتا ہے، یعنی جس وقت مبی یا مجلس میں حاضر ہے تو اب جو ہے وہ سامنے موجود ہے، مشتری اس کو سب دیکھ سکتا ہے، تو اب اگر بعد میں کوئی اس کے بیان کردہ اوصاف میں سے اس میں وصف نہ نکلے، اور اوصاف ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پر نظر آ سکتے ہیں اسی وقت،
تو اس کا یہ ذمہ دار نہیں ہوگا. اب وہ وصف لغو ہے. جب چیز اس نے سامنے کھڑی کر دی ہے تو اس نے بیان کرتے ہوئے کہا تھا وہ اس کا قد 4 فٹ ہے اور بعد میں 3.5 نکلا. تو جب اس نے سامنے کر دیا تھا تو اب وصف جو ہے وہ لغو ہے، وہ خود دیکھ لے کہ یہ کتنا ہے. لیکن غائب کے لحاظ سے کہ جب وہ مبیہ غیب ہے اور یہ اس کا وصف بیان کرتا ہے تو اب معتبر ہے کہ وہ مبیہ موجود نہیں تھا، سودا ہو گیا ہے، اور بعد میں جس وقت دیکھا گیا تو وہ تو بیان کردہ وصف کے مطابق تھا نہیں. تو اب وصف معتبر ہے کہ اس کی وجہ سے وہ چیز پھر واپس لوٹائی جائے گی کہ قد 4 فٹ کہا گیا تھا اور وہ 4 فٹ نہیں ہے، 3 فٹ ہے. تو یہ ہے اس قانون کا مطلب. السؤال معاد فی الجواب، جواب 2 طرح کا ہوتا ہے، نعم کے ساتھ یا لا کے ساتھ یا بلا کے ساتھ. ان ساری صورتوں میں یہ جواب کو سوال کو متضمن ہوتا ہے. ساری صورتوں میں سوال کو متضمن ہوتا ہے. مثلا جو ہے وہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ تم نے میرا 1000 روپیہ قرض دینا ہے، تو وہ آگے کہتا ہے ہاں. تو اب جو ہے ہاں کے بعد جب دوبارہ بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ 1000 تو میں نے دینا لیکن قرض نہیں دینا. تو اب وہ انکار نہیں کر سکتا چونکہ سوال جو ہے وہ جواب میں سوال جواب کو متضمن ہوتا ہے. ایسے ہی یعنی پورا جو سوال ہے جس کے اندر مثلا کئی قیود ہیں، ایک سوال میں کئی قیدیں بھی ہو سکتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مثلا کلاس میں کوئی حافظ طالب علم ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں. اب اس کے بعد جس وقت لینے والا آتا ہے کہ ہمیں وہ طالب علم دو تو وہ مطلقاً طالب علم دے دیتا ہے جو کہ حافظ نہیں ہے. اب یہ بدعہدی ہوگی کہ سوال جو ہے وہ جواب میں ماخوذ ہوتا ہے کہ جواب میں اب صرف طالب علم نہیں بلکہ جو حافظ ہے اس وصف کے ساتھ متصف ہے وہ ہونا ضروری ہے. اگرچہ اس نے جواب دیتے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ میرے پاس وہ حافظ طالب علم ہے، اس نے صرف ہاں کہا تھا. تو ہاں میں وہ سارا جو سوال ہے وہ اپنی اوصاف کے ساتھ جو ہے شرائط کے ساتھ جو ہے وہ ماخوذ ہے. مثلا قرآن مجید میں ہے کل ای شیء اکبر شہادہ، تو جواب کیا ہے؟ قل اللہ. کون سی شے شہادت کے لحاظ سے بڑی ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ اللہ. تو اب اس آیت کے پیش نظر پھر اللہ کو شے ماننا پڑے گا کیونکہ سوال میں کیا ہے؟ شے. یعنی سوال میں یہ نہیں ہے کل ای نفس اکبر شہادہ، کل ای شیء اکبر شہادہ. تو جب اس سوال کے جواب میں اللہ کا لفظ بولا جا رہا ہے تو پھر جواب میں وہ آئے گا جو پہلے شے ہو، اور صرف شے نہیں، شے میں سے سب سے بڑی شے ہو. شے ہو تو پھر اکبر الاشیاء ہو. کل ای شیء اکبر شہادہ، اشیاء میں سے کون سی شے ہے جو شہادت کے لحاظ سے بڑی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے قل اللہ، کہو اللہ. اب یعنی آیت کریمہ سے یہ ثابت مانا جائے گا کہ اللہ پر لفظ شے کا اطلاق جائز ہے، اگرچہ اس کی وضاحت آگے علیحدہ ہے کہ وہ کیسے جائز ہے. لیکن
جن لوگوں نے بلکہ یعنی جو اصول میں کہا کہ اللہ کو شے کہہ سکتے ہیں، تو کس لیے کہ اس آیت میں لکھا ہے، آیت میں حالانکہ سوال ہے، اور قل اللہ کے اندر جواب میں شے کا ذکر کہ اللہ شیء قل اللہ ہے۔ تو باقی یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ ایک ہوتا ہے شے مبنی للفاعل، ایک ہوتا ہے مبنی للمفعول۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو شے ہے اس میں اللہ داخل نہیں ہے، چونکہ وہ شے بمعنی مشی ہے، جسے چاہا گیا ہے۔ تو اللہ شے ہے مگر بمعنی فاعل شائی۔ تو قل ای شیء اکبر شہادہ، یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ شے ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ شے نہیں ہے، چونکہ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو مقدور جو ہے وہ لفظ اللہ تعالیٰ پر شے اس معنی میں نہیں بولا جاتا۔ تو پھر دونوں آیتیں سچی ہیں، لیکن کس بنیاد پر کہ شے مصدر ہے، اور مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے۔ شے بمعنی شائی، چاہنے والا، تو یہ اللہ کی صفت ہے، اور مشی، جس کی چاہت کی گئی ہو، یعنی جس کو بنانے کا ارادہ کیا گیا ہو، تو یہ اس کی ذات کے لائق نہیں ہے۔ اب ساری مخلوقات جو ہیں وہ شے کے معنی کے دائرے میں آئیں گی، اور دوسری طرف جو ہے وہ خود خالق جو ہے اس کو شے کہا جائے گا۔ تو یہ بہرحال وہ قرآن سے مثال ہے کہ جو سوال ہے وہ جواب میں ماخوذ ہوتا ہے۔ اذا تعذر اعمال الکلام یحمل، جب کلام کو عمل دینا متعذر ہو جائے تو پھر اس کو محمل چھوڑا جاتا ہے۔ اچھا جی، اصل یہ ہے کہ کلام کو لغو ہونے سے بچایا جائے، باطل ہونے سے بچایا جائے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا حقیقی معنی بن سکتا ہے، تو حقیقی بنائیں گے، اور اگر حقیقی نہیں بن سکتا تو پھر مجازی بن سکتا ہے تو مجازی بنائیں گے، اور اگر نہ حقیقی بنے نہ مجازی تو پھر اس کو محمل قرار دیں گے۔ لیکن تیسرے سٹیپ سے پہلے دوسرا ضرور ہے کہ حقیقی نہ بنے تو پھر ضرور مجاز کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ کیا مجازی یہاں بن سکتا ہے۔ تو اس کلام کو لغو قرار دینے سے افضل ہے کہ اس کو مجاز بنا لیا جائے، کیونکہ ایک عاقل بالغ بندے کا بولا ہوا جملہ جو ہے وہ باطل نہ جائے، تو حقیقت نہیں بن سکتا۔ مجاز کی اگر یہ نہیں کہ دھکے سے مجاز بنا دیا جائے، اگر اس میں مجاز کی گنجائش ہے تو پھر اس کو مجاز ضرور بنایا جائے، اور اگر نہ حقیقت بن سکتا ہے نہ مجاز تو پھر اس کو لغو قرار دیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ حال یہ ہے کہ اس کی زوجہ نہیں ہے، لیکن وہ زوجہ کو طلاق دیتا ہے، طلقت زوجتی یا طلقت امراتی کہتا ہے، اور زوجہ اس کی ہے ہی نہیں۔ تو اب جو ہے نہ حقیقت بن سکتی ہے اور نہ ہی مجاز بن سکتا ہے، اب اس کلام کو لغوی کہیں گے۔ لیکن جس وقت حقیقت بنتی ہو تو سب سے پہلے حقیقت بنائیں گے، حقیقت نہ بنے تو اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ مجاز کا ہے، اور جب دونوں کا ہی محل نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ اس نے فضول گفتگو کی ہے، یہ تیسرے نمبر پر جا کر ہوگا۔ تو عاقل بالغ کے کلام کے لیے پہلے کوئی نہ کوئی محمل تلاش کیا جائے گا۔ چلو صحیح، الحمدللہ رسول الکریم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ولا الحمد
ثبتنا على معتقدات